اور میرے محبوب نے اس میں حجر اسود بھی فکس کرنا ہے اور میرے محبوب نے اس کو قبلہ بھی مقرر کرنا ہے. یہ کیسے ممکن ہے کہ ابرا 70,000 کی فوج کے ساتھ بھی حابشیوں کے ساتھ جدید ترین اس وقت کے لحاظ سے اسلحے کے ساتھ میرے گھر کو نیست و نابود کر دے؟ اللہ، یہ تو میرے محبوب کے قبلہ کا ہے. مکہ پاک کی یہ واقعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پیدا ہونے سے 50 دن پہلے، 50 دن. اور قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے کہ میرے بابو آپ نے نہیں دیکھا کہ ہم نے ہاتھی والوں سے کیا کیا؟ زیادہ تو آپ 50 دن بعد ہو رہے ہیں تو ہمارا آپ نے نہیں دیکھا. اس کا مطلب ہے کہ آپ روحانی طور پہ روح کے لحاظ سے، نور کے لحاظ سے سب سے پہلے پیدا ہو چکے تھے. سب سے پہلے پیدا ہو چکے تھے. اور بعض کم عقل لوگ جو ہیں وہ کہتے ہیں اپنا آپ کو نبوت 40 سال میں ملی ہو، یہ اللہ کے حبیب علیہ السلام کی شان کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اس کے لیے نا چیز یہ کتاب ترتیب کی. اور اس کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ امریکہ کے چیز الحمدللہ 10 مرتبہ گیا وہاں پہ. اس امریکہ کے دورے پہ مختلف لوگوں نے، مردوں نے، عورتوں نے، یونیورسٹی کے لڑکوں نے مختلف سوالات کیے. اس کے جواب میں بھی یہ کتاب الحمدللہ ترتیب دی گئی ہے تاکہ قیامت تک آنے والے میرے مسلمان بھائیوں کا جو ہے وہ عقیدہ کبھی خراب نہ ہو. تو اللہ تعالیٰ جل شانہ نے ابابیلوں سے ہاتھی مروا دیے، وہ مالک کائنات. اب دشمنوں نے اولاد کا تانا دیا، اللہ کریم نے اولاد کے ساتھ حوض کوثر بھی عطا کیا. اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے چھوٹی عمر میں مثال کر کے، ابراہیم آپ کے بیٹے 2 سال کے تھے، وہ اللہ کو پیارے ہو گئے تو کافروں نے تانا دینا شروع کر دیا کہ یہ تو بے اولاد ہو گئے، ان کی آگے نسل نہیں چلے گی. رب تعالیٰ جل شانہ نے سورہ کوثر نازل فرما دی کہ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ. میرے محبوب ہم نے بے شک آپ کو ہر خزانے کی کثرت عطا کی. فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ. بس قربانی کریں اور نماز ادا کریں. فَصَلِّ، بس نماز ادا کریں. وَانْحَرْ، اور قربانی کریں. إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ. بے شک آپ کا دشمن ہی بے اولاد ہے. یہ تانا دے کافر، جواب کون دے؟ رب تعالیٰ جل شانہ. نمبر 8 میں کیا ہے کہ سورہ انفال ہے جی، اس کا سبحان اللہ، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وآلہ وبارک وسلم علیہ کثیرا کثیرا کثیرا. یا ہوا یا رحمان یا کریم یا ستار یا غفور یا حنان یا منان یا ذی الجلال والاکرام. سبحان اللہ. تو اس میں رب تعالیٰ جل شانہ نے جس بات کی وضاحت کی، اس کی تفسیر بھی ساتھ ہے اور تشریح بھی ساتھ ہے سورہ انفال میں. ٹاپک نمبر 8 ہے اس میں غزوہ بدر کا واقعہ جو بیان کیا گیا. اس میں کوئی چیز آ گئی نہیں. سبحان اللہ. مشہور آیت کریمہ ہے لیکن اس کو میں سیاق و سباق اور پوری آیت کے ساتھ لے کے آیا ہوں. کیا؟ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ رَمَىٰ. بدر کے موقع پر غزوہ بدر میں اب ابو جہل جو تھا، یاد رکھیں جب ایمان سے یا کافر ہے تو کافر اور مسلمان کا رشتہ بھی آپس میں بنتا ہی نہیں ہے. یہاں تک بھی مسئلہ ہے کہ اگر پہلے دونوں مسلمان تھے، میاں بھی بیوی بھی، خاوند کافر ہو گیا، نکاح ٹوٹ گیا، نکاح ختم ہو گیا، مطلق ختم ہو گیا. ابو جہل بازار آپ کے رشتے میں آپ کے قبیلے سے تھا، وہ چچا بچانا تو ہی نہیں ہے. یعنی بہت کام کیا اس نے مکہ پاک میں، بڑا ظلم و ستم کیا.
سارے مسلمان 313 تھے، ادھر وہ 960 کا لشکر لے کر جنگ کرنے کے لیے تیار ہو، چل پڑا۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی کہ اللہ یہ 313 ہی ہے، اگر یہ ختم ہو گیا تو پھر تیری عبادت کرنے والا بھی کوئی نہیں باقی رہے۔ خدا بھی مدد ہوئی، رات اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، سجدہ کیا۔ صبح جب جنگ کا وقت آیا تو انہوں نے حملہ کیا، مطلب یہ غزوہ بدر میں، تو اللہ کے حبیب علیہ السلام نے صرف ایک مٹھی ریت کی، کنکر کی یا مٹی کی ایسے پھینکی، صرف ایک مٹھی پھینکی، وہ 960 کے ساتھ ان میں سے کوئی مارے گئے، کوئی زخمی ہو گئے، کوئی بھاگ گئے۔ رب تعالیٰ جل شانہ نے اس موقع پہ پھر اپنے محبوب کو بلیم نہیں دیا، وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ، پیارے محبوب جو آپ نے پھینکی ہے مٹھی ریت کی، کنکر کی، وہ آپ نے نہیں پھینکی، وہ تو میں نے پھینکی، وہ تو میں نے پھینکی، قرآن کی بات ہے۔ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ رَمَىٰ۔ اب اس کا انکار کون کرے گا؟ اگر کوئی ممبر رسول میں بیٹھ کے اس کو بیان نہیں کرتا تو پھر اس کو کیا کہیں گے؟ منافق کہیں گے، بدعقیدہ کہیں گے، اس کو کیا؟ تو یہ ساری چیزیں نتیجہ اپنی اس کتاب میں صراط المقربین جلد اول، ٹاپک کیا ہے؟ حب الہی مع المحبوب الہی، اللہ تعالیٰ جل شانہ کی محبت اپنے محبوب سے۔ 130 مقامات پر قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ جل شانہ نے جو اپنے محبوب سے محبت کا اظہار کیا۔ نمبر 9 پہ کیا ہے؟ قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین، قرآن کی بات، یقیناً آیا آپ کے پاس نور، اللہ کے حبیب علیہ السلام کی ذات، اور کتاب مبین، اور روشن کتاب قرآن سے۔ آج لوگ نور کا انکار کرتے ہیں، نور نہیں تھے، بشر تھے، یوں نہیں تھے، اللہ تعالیٰ کہ تمہارے پاس نور آیا اور نور ماننے کے لیے تیار ہے۔ لباس بشریت میں بظاہر انسان کی شکل میں، لیکن وہ ہماری طرح کے انسان نہیں تھے۔ میں تو بیان کرتا ہوں، ہم کسی چیز کو ہاتھ لگا دیں وہ میلی بھی ہو جائے گی، آپ کے اوپر رکھیں تو وہ چل بھی جائے گی، کیا ہوگا؟ اللہ کے حبیب علیہ السلام جس چیز کو ہاتھ لگا دیتے اس کے اوپر آگ اثر جس چیز پہ ہاتھ لگا دیتے وہاں سے نور نکلنا شروع ہو۔ آپ کے نالے پر کہ خاک نبینا یہودی کی آنکھوں میں لگے، اس کی آنکھیں واپس آ گئی ہماری طرف۔ اللہ ہم تو یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے حبیب علیہ السلام کے نالائن والوں کے ساتھ جو خاک لگ جاتی ہے وہ ہم سے کروڑا بہتر ہے، کون کا مقابلہ ہو۔ لیکن بدعقیدہ، منحوس، دل میں قدرت رکھنے والا، بغض رکھنے والا، حسد رکھنے والا منافق، وہ یہی رٹ لگائے پھرتا ہے ہماری طرح بشر ہے، ہماری طرح طاقت ہے، ہماری طرح پیتے تھے، ہماری نظر نہیں ہے۔ تو پھر کیا ہونا؟ انا من نور اللہ وکل شیء خلق من نوری، حدیث سے کہا میں اللہ کے نور سے ہوں اور پھر اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو میرے نور سے پیدا کیا، میرے نور سے پیدا کیا۔ اس کے مطلب بھی مفصل حدیث کا چیز لے کے آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے اپنے محبوب کے نور کو پیدا کیا، پھر اس کے 4 حصے کیے، پھر 3 حصوں میں لوح قلم و کرسی بنائے، پھر چوتھے کے 4 حصے کیے، پھر سورج چاند ستارے ملائکہ بنائے، پھر چوتھے کے 4 حصے کیے، پھر اس طرح زمین و آسمان کہ اللہ تعالیٰ نے اللہ کے حبیب کے نور سے چیزیں بنائی، فرشتے بھی اللہ کے حبیب کے نور سے۔ تو یہ نور کی پوری بحث کا چیز اس کتاب میں مفصل طریقے سے لے کے آیا ہے۔ نمبر 10 کیا ہے کہ مالک کائنات نے قلم جس سے فیصلے فرمائے اور ان کی سطروں کو قسم کے طور پہ نازل فرمائے۔ جب کفار نے اللہ کے حبیب علیہ السلام کو طرح طرح کی لالچیں دی، پیسہ، دولت، ہر چیز نہ، جائیداد، یہ جو مشن تم کر رہے ہو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس سے تم ہٹ جاؤ۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا کہ تم میرے ہاتھ پہ سورج اور چاند بھی رکھ دو گے تو پھر بھی میں اسے رکوں گا نہیں۔ ان کو کہنے لگے اتنا
قلم کی جسے رب تعالیٰ جل شانہ نے اپنے سر میں نظام لکھا، اس کی قسم کے ساتھ نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون۔ نون حروف مقطعات سے ہیں اور والقلم یہ اللہ تعالیٰ نے قسم نازل فرمائی، وما یسطرون اور جو قلم سے سطریں لکھی جاتی ہیں ان سطروں کی بھی قسم کہ آپ اپنے رب کے فضل سے مجنون نہیں ہے۔ یہ کافر آپ بتانا دے رہے ہیں لیکن آپ اپنے رب کے فضل سے مجنون نہیں ہے۔ وَإِنَّ لَكَ أَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ، اور یقیناً آپ کے لیے ایسا اجر ہے جو کبھی ختم نہ ہوگا۔ اللہ اپنے حبیب کی حوصلہ افزائی فرمایا، یا لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد متاع قلیل ثم مأواہم جہنم وبئس المہاد۔ کافروں کے لیے اللہ تعالیٰ جو فرمایا ہے کہ یہ دنیا کی زندگی جو ہے یہ تھوڑی برتنے کی جگہ، کہ فرمایا کہ کافروں کو تم شہروں میں ہلے گلے عیش و عشرت سے پھرتے ہوئے دیکھ کر دھوکے میں نہ پڑ جانا۔ متاع قلیل یہ تھوڑی برتنے کی جگہ ہے، اور ثم مأواہم جہنم وبئس المصیر، ان کا جو ٹھکانہ ہے رب تعالیٰ جل شانہ نے جہنم رکھا ہے اور وہ بڑی ہی بری جگہ ہے۔ اب ایک بات کریں کافر، رب پوری صورت نازل کرنا یعنی اللہ اکبر۔ نمبر 11 کے اوپر کیا اللہ اپنے محبوب سے، عرب میں یہ رواج ہے کہ صفات سے پکارا جاتا ہے، جس سے جتنی زیادہ محبت ہو اس کو پھر صفات سے پکارا جاتا ہے۔ جیسا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ بلیوں سے کھیلتے تھے تو آپ نے فرمایا او ابو ہریرہ، تو جناب ان کو ابو ہریرہ بلیوں کے باپ کے نام سے پکارا جانا شروع۔ حضرت خدیجہ پورا سو رہی تھی تو آپ نے فرمایا او نعمان اے سونے والی، یعنی صفات سے پکارتا۔ رب تعالیٰ جل شانہ نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے چادر اوڑھی ہوئی تھی تو رب تعالیٰ جل شانہ نے آپ کو صفات سے پکارا، یا ایھا المزمل، اے چادر اوڑھنے والے، یا ایھا المدثر، اے کملی اوڑھنے والے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ جل شانہ نے ان کا ذکر فرما دیا اور پورے آگے پھر اس کی وضاحت ہے کہ آگے جو اللہ تعالیٰ جل شانہ اپنے محبوب سے محبت کو یعنی مخاطب ہو کے فرمایا تو اس میں یا ایھا المزمل بھی آ گیا، یا ایھا المدثر بھی آ گیا، اور سورۃ النباء میں یعنی کہ کفار کے جملوں کا جواب رب تعالیٰ خود دے رہا ہے۔ عَمَّ يَتَسَاءَلُونَ عَنِ النَّبَإِ الْعَظِيمِ الَّذِي هُمْ فِيهِ مُخْتَلِفُونَ، یعنی اللہ کے حبیب علیہ السلام نے سوال کرتے تھے کافر کے قیامت کب آنے والی، قیامت کب آنے والی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے محبوب ان سے پوچھو کہ تم نے قیامت کے لیے کٹا کیا ہے، تم اپنے آپس میں جس میں تم خود آپس میں اختلاف کرتے ہو اس خبر کے بارے میں پوچھ رہے ہو میرے محبوب سے۔ تو باتیں کریں کفار اور جواب کون دے؟ رب تعالیٰ جل شانہ بھی اپنے محبوب سے محبت کا اظہار نہیں۔ ایک پیر صاحب جا رہے ہوں، ساتھ 4 مرید جا رہے ہوں، کوئی بندہ چوتھا پانچواں جناب پیر صاحب سے تھوڑی سی لب کچھ کرے، بدتمیزی کرے تو پیر صاحب آپ پڑھیں گے یا وہ پہلے اس کی دھلائی کریں گے؟ محبت کا اظہار، محبت کا اظہار۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے یہ اپنے محبوب سے محبت کا اظہار نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ باتیں کریں کفار، جواب نازل فرمائے رب تعالیٰ جل شانہ۔ اور وہ امریکن عورت کیا کہتی ہے، وہ اگلی بار پیر صاحب کی بیوی کہنے لگی کہ پیر صاحب ابھی بیان کرنا کہ یہ فلانی عورت کہتی ہے اللہ کے نبی سے اتنا پیار نہ کرو کہ شرک ہو جائے۔ یہاں بھی اللہ تعالیٰ خود اپنے محبوب سے پیار کر رہا ہے، اپنے محبوب سے خود محبت کا اظہار کر رہا ہے۔ باتیں کریں کافر، جواب دے رب تعالیٰ جل شانہ۔ یہ محبت نہیں، اس لیے اس ٹاپک کا نام صراط المقربین کتاب کا نام ہے۔ ٹاپک کیا ہے؟ حب الہی مع المحبوب الہی۔ اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم بچپن سے ہی اپنے مقام سے
واقف تھے. اب یہاں پہ نہ اقرا بسم ربک الذی خلق. جبرائیل علیہ السلام آئے غار حرا میں, انہوں نے کیا پڑھے اقرا پڑھیے. آپ نے کیا فرمایا ما انا بقاری, میں پڑھنے والا نہیں ہوں, میں تو پڑھنے والا نہیں ہوں, میں تو پڑھانے والا ہوں. میں تو پھر میں اقرا پڑھیے, فرمایا ما انا بقاری, میں پڑھنے والا نہیں ہوں. جبرائیل نے جب یہ کہا کہ اقرا بسم ربک الذی خلق, اپنے رب کے نام سے پڑھیے, تو آپ نے پھر 5 آیات پڑھ دی. تو یہ بھی ذہن میں رہے, تو یہ نہ سمجھے کہ جبرائیل جو تھے وہ آپ کو علم سکھانے کے لیے آئے یا آپ نے علم سکھایا. جبرائیل تو ایک قاسم کی حیثیت سے آئے. اب نمبر 15 کے اوپر کیا ہے کہ اگر ابو جہل آگے بڑھتا تو فرشتے اس کا اوزو جدا کر دیتے. اللہ اکبر. اس ٹاپک میں سورہ بینہ کی آیت 12 نمبر 30 ہے, رسول من اللہ یتلو صحفا مطہرۃ فیہا کتب قیمہ وما تفرق الذین اوتوا الکتاب الا من بعد ما جاءتهم البینہ. کہ ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جو انہیں پڑھ کر سنائے آپ کے صحیفے جن میں لکھی ہوئی سچی اور درست باتیں, اور نہیں بٹے فرقوں میں اہل کتاب, مگر اس کے بعد کہ آ گئی ان کے پاس روشن دلیل. اس کی وضاحت لے کے اب چونکہ ٹائم تھوڑا میں اس کی وضاحت کرنا چاہ رہا تھا پوری کتاب کی. تو یہ ظالموں نے امام الانبیاء علیہ السلام پر ظلم کیا, جادو کیا. اللہ تعالیٰ نے اس کو دور فرما دیا. عبید بن عاصم نے اپنی بچیوں کے ساتھ مل کے جادو کیا. رب تعالیٰ جل شانہ سورہ فلق اور سورۃ الناس نازل کیا جس سے آپ کا جادو جاتا ہے. پیارے محبوب, آپ تہجد کو لازم کریں, ان قریب آپ کا رب آپ کو مقام و محمودہ عطا فرمائے گا. اس میں یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا. تو اللہ کے حبیب علیہ السلام رات بھر کھڑے رہتے تھے, پاؤں سے خون نکلنا شروع. اللہ تعالیٰ جل شانہ اپنے محبوب کی جب یہ ادا دیکھی تو بنا کر محبوب کچھ آرام کر لیا کرے, آدھی رات, اس سے زیادہ ہے, اس سے تھوڑا, جس طرح آپ کی مرضی ہے. یہ محبت کا اظہار ہے. ماں بچہ جناب سوئے نہ, کھائے نہ, پیے نہ, تو ماں کیا کرتی ہے, پھر روٹی کھا لے, پھر روٹی کھا لے, ٹھنڈی ہو گئی روٹی کھا. محبت کا اظہار ہے. اللہ کے حبیب علیہ السلام کیا فرما رہے ہیں, اللہ تعالیٰ جل شانہ اس کی جناب آگے دل جوئی اپنے حبیب کی فرما. یہ محبت نہیں ہے. پھر کیا ہے, فآمنوا باللہ ورسولہ النبی الأمی الذی یؤمن باللہ وکلماتہ واتبعوہ لعلکم تہتدون. اللہ اکبر. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وآلہ وبارک وسلم علیہ کثیرا کثیرا کثیرا. یہاں پہ ایک لفظ امی کا استعمال کیا گیا, رسول النبی الامی. آج معاذ اللہ بعض لوگ یہ بھی سوال ہوا, میں آپ کو بتا چکا ہوں, کرونا سائڈ کی طرف کیلیفورنیا میں کرونا سائڈ ایک جگہ, وہاں یونیورسٹی کے لڑکے نے یہ سوال کیا کہ میرے امام کے پاس تو پی ایچ ڈی ڈگری ہے, اللہ کے نبی کے پاس تو کوئی ڈگری نہیں ہے. اس کی جاہلیت کی انتہا ہے. تو اس کی بھی وضاحت چیز نے کی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ کتابیں نہیں پڑھتے تھے, زیادہ کتابیں نہیں لکھتے تھے. اس لیے اگر اس طرح ہوتا تو اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے کہ پھر کافر اس بات پر شک کرتے کہ قرآن پاک تو نے اپنی طرف سے ہی لکھ دیا. اس لیے آپ زیادہ کتابیں نہیں لکھتے تھے, کوئی بات کرتے جو اللہ تعالیٰ نے بیان کرنا. تو نبی الامی جو کسی سے دنیا میں نہیں پڑھے, یہ بہت بڑا موضوع. دنیا میں کسی سے نہیں پڑھے لیکن قیامت تک آنے والے لوگوں کو پڑھا گئے ہیں. دنیا میں کسی سے نہیں پڑھے لیکن رب تعالیٰ جل شانہ نے ان کی ایک ادا کا ثواب 100 شہداء کے برابر. دنیا میں کسی سے نہیں پڑھے
لیکن فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، یقیناً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ یہ تو بھی نہ چیز 9ویں 10ویں نمبر پہ پہنچا ہے، تو یہ 130 مقامات۔ قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا الذی لہ ملک السماوات والارض لا الہ الا هو حی یحیی لا الہ الا هو یحیی و یمیت فآمنوا باللہ ورسولہ النبی الأمی الذی یؤمن باللہ وکلماتہ واتبعوہ لعلکم تہتدون۔ آپ فرما دیجیے لوگوں، میں تم سب کی طرف اس اللہ کا رسول بن کر آیا ہوں جس کے لیے تمام آسمان اور زمین کی بادشاہت ہے، اور اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہی جلاتا اور مارتا ہے۔ سو تم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاؤ، تو جو شان امیت کا حامل نبی ہے، یعنی اس نے اللہ تعالیٰ کے سوا کسی سے کچھ نہیں پڑھا مگر خلق سے زیادہ جانتا ہے، اور کفر و شرک کے معاشرے میں جوان ہوا مگر بطن مادر سے پیدا ہونے والے بچے سے بھی زیادہ معصوم ہے، معصوم، گناہ سے پاک، گناہ سے پاک۔ تو میرے دوستوں بھائی، یہ کتاب صراط المقربین الحمدللہ میں کوشش کروں گا آپ کے سامنے یہ سارے ٹاپک اس طرح وضاحت کی جائے تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ اس میں کیا چیز بیان کی گئی ہے۔ تو وہ ساری چیزیں انشاءاللہ چلو آج یہاں تک ہم پہنچے ہیں، اگلے جمعہ المبارک میں انشاءاللہ یہیں سے آگے چلیں گے۔ تو اگر گھنٹوں موبائل کے اوپر میسیجز پڑھے جا سکتے ہیں، ایڈ پڑھی جا سکتی ہے، گھنٹوں موبائل کے سامنے بندہ بیٹھ کے پڑھ سکتا ہے، موبائل پڑھ سکتا ہے، تو پھر یہ کتاب بھی بندہ پڑھ سکتا ہے۔ یاد رکھیں دنیا کے اوپر کتنی مساجد، دنیا کے اوپر کتنی مساجد، کیوں ہے کوئی اندازہ؟ 250 سے زیادہ ممالک ہے میرا خیال ہے، اس میں 55 تو مسلمان ممالک ہیں۔ اگر امریکہ جیسے ملک